بلکہ پولیٹیشین ہے، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12 13 62 شخصیات جو ہے وہ پہنچی، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا، کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے اچھے دوست ہیں۔ دو سوال ہیں۔ یہ بڑے اچھے سوالات ہیں اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی دنیا چلتی رہے گی۔ دیکھیے، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے۔ اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے، آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہمارے ٹکٹ پر کامیاب ہوگا، ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے کہ اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے، اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے، اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے، تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی بات ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ۔ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے، انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں۔ پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں۔ تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آ گئے جس پر ہمارے پھر اختلاف ہے۔ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی، اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے، تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے۔ تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے، یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا صاحب، چمن میں ہزاروں لوگ